اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے پاس یہ ایک رسالہ پہنچا ہے، اس کا نام ہے قرآن و حدیث کے خلاف غیر مقلدین کے 50 مسائل از حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن شاہ جہاں پوری، سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، شائع کردہ جمعیت علماء ہند نئی دہلی انڈیا، اور بموقع تحفظ سنت کانفرنس زیر اہتمام جمعیت علماء ہند، اور لکھا ہے ید اللہ علی الجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، اور جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس رسالے کے اندر یا اس کے اندر اس نے تقریباً 50 سوالات علماء اہل حدیث سے کیے ہیں، جن کو اس نے غیر مقلدین کے الفاظ سے ہر جگہ پر لکھا ہے۔ غیر مقلدین سے 50 سوالات، چونکہ ہمارے علماء اہل حدیث ان سے فقہی مسائل پر بات کرتے آئے ہیں کہ تمہارے فقہی مسائل اکثر جو ہیں، سب کو ہم نہیں کہتے، فقہی جو مسائل تمہارے اکثر ہیں قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں، لہذا ایسے مسائل کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور ائمہ جن سے یہ منقول ہیں ان کے لیے جو ہے مغفرت کی استغفار کی دعا کی جائے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ نہیں چھوڑنے والے، اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنے عوام کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو اپنی طرف سے علماء اہل حدیث کے اوپر سوالات کی بوچھاڑ کر دی، اور ایسے سوالات بالکل بیہودہ، اکثر سوالات ان کے بیہودہ ہیں، بالکل یعنی غلط، اور بعض مسائل تو ایسے ہیں کہ مسائل ہیں ان کے، اور انہوں نے ہمارے بعض علماء اہل حدیث کی طرف انہیں منسوب کر دیا۔ مثلا سب سے پہلا مسئلہ نمبر 1 جو اس نے لکھا ہے کہ غیر مقلدوں کا مذہب ہے، غیر مقلدوں کا مذہب ہے کہ اگر رنڈی نے زنا سے مال کمایا اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تو وہ مال اس کے اور تمام مسلمانوں کے لیے حلال اور پاک ہو جاتا ہے۔ دیکھو فتویٰ مولوی عبداللہ صاحب غیر مقلد غازی پوری، مورخہ 23 ربیع الاخر 1329 ہجری۔ مولوی عبداللہ صاحب غیر مقلد اور دہلی میں امام سمجھے جاتے تھے، اور اہل حدیث ان کے فتویٰ پر عمل کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ کا مسئلہ اور ہے، وہ رنڈی کے بارے میں نہیں۔ یعنی آخر میں اس نے یہ کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی یہ مسئلہ ایک منسوب ہے ان کی فقہ کی کتابوں میں، اور کہتا ہے وہ امام صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ رنڈی کے یعنی اجرت کے بارے میں نہیں، بلکہ وہ کسی اور بارے میں ہے۔ اب اس نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ رنڈی نے جو زنا سے مال کمایا اور پھر اس نے توبہ کر لی تو اس کا مال اس کے لیے حلال ہے۔ اس نے حوالہ دیا ہے ایک عالم مولانا عبداللہ صاحب غازی پوری کا، اور مولانا صاحب عبداللہ صاحب غازی پوری کا حوالہ دے کر تو اس نے تمام علماء اہل حدیث یا تمام جماعت اہل حدیث کا مذہب اس کو قرار دے دیا۔ حالانکہ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ جب ہم غیر مقلد ہیں، اور جب انہوں نے ہمارا نام ہی غیر مقلد رکھا ہے، جبکہ ہم اپنے آپ کو غیر مقلد نام نہیں رکھا، ہم نے اپنا، ہمارا نام تو جماعت اہل حدیث ہماری جماعت کا نام ہے، اور انہوں نے غیر مقلد رکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس مولوی صاحب کو تقلید کا معنی ہی نہیں آتا، اس مفتی صاحب کو جو دیوبند کے مفتی صاحب تھے، یا آتا بھی ہے تو یہ دھوکہ دہی، فریب دہی اور بے ایمانی سے کام لیتے ہیں، کیونکہ جب غیر مقلد کا معنی یہ ہے کہ سوا قرآن اور حدیث کے، قرآن و حدیث کے غیر مقلد کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، نہ کسی عالم کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، نہ کسی کی فقیہ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، نہ کسی صحابی کی بات کو اہمیت دیتے ہیں جب صحابہ کی بات اس کی اپنے رائے سے ہو، عقل سے ہو، قرآن و سنت سے نہ ہو۔ تو جب نہیں اہمیت دیتے اور اسی کو غیر مقلد کہا جاتا ہے، ایسے ہی آدمی کو جو سوائے قرآن و حدیث کے کسی بات کو تسلیم نہیں کرتا، تو مولانا عبداللہ غازی پوری کا فتویٰ سب اہل حدیثوں کے لیے کیسے ہو جائے گا؟ لہذا اس کا یہ کہنا غیر مقلدوں کا مذہب ہے، غیر مقلدوں کا مذہب ہے۔ یہ پورے کے پورے 50 مسائل میں اس نے یہ کیا ہے کہ ایک عالم کا حوالہ دیتا ہے، فلاں عالم اہل حدیث نے جو مسئلہ لکھا ہے یہ سب غیر مقلدوں کا مذہب ہے۔ تو اس لیے ہم یہ اول میں وضاحت کر دیں کہ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اور پھر جہالت کی بات بھی ہے ساتھ میں۔ کیوں؟ اس وجہ سے جب تم ہمیں خود غیر مقلد کہتے ہو تو غیر مقلد کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے علاوہ کسی عالم کی بات کو نہیں تسلیم کرتے، تو ایک عالم کا اگر فتویٰ دیا تو اس کی ذات تک محدود رہے گا، اگرچہ وہ اہل حدیث ہے، غیر مقلد ہے، جو بھی اس کی ذات تک فتویٰ محدود رہے گا، دوسرے اہل حدیث علماء کے لیے وہ نہیں ہوگا قابل قبول۔
کیونکہ جب تک اس کی دلیل نہیں ہے، اور اسی طرح عوام اہل حدیث جو ہیں ان کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اس کی دلیل قرآن و حدیث سے نہ ہو. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ پہلے تو اس لحاظ سے پوری جماعت اہل حدیث کا یہ مسلک نہیں ہے، جماعت اہل حدیث کا پوری کا یہ مسلک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہ مسئلہ جو ہے، اصل میں یہ مسئلہ خود حنفیہ کا ہے، یہ مسئلہ خود حنفیہ کا ہے، اس لیے ہم اس کو حنفیہ کی فقہ سے ہی ثابت کرتے ہیں. اور اس نے جو آخر میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو یہ قول مذکور ہے یا فقہ کے کتابوں میں، تو وہ رنڈی کے بارے میں نہیں ہے. اس نے یہ اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے عوام الناس کے سامنے. کاش کہ ہمارے حنفی جو ہیں مقلدین حضرات وہ اپنی آنکھیں کھولیں، اور ہماری یہ کیسٹ دیکھنے کے بعد اب تو آنکھیں ان کی کھول جانی چاہیے کہ ہم ان کی خود کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اس مقام پر. ان کے مذہب کی سب سے بڑی کتاب جس کو فتاوی شامی کہا جاتا ہے، یہ اصل میں در مختار کی شرح ہے. یہ در مختار کی یہ شرح ہے، اس کا نام ہے اصل کتاب کا حاشیہ رد المختار علی الدر المختار. اس کے لکھنے والے ابن عابدین ہیں، یہ شام کے رہنے والے تھے، شام کے علماء میں سے ہیں، حنفی ہیں. تو اس وجہ سے اس کو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں اس کو فتاوی شامی کہا جاتا ہے. اس کتاب کا صفحہ ہے 46. اس کتاب کا صفحہ ہے 46. اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں وَفِي غُرَرِ الْأَفْكَارِ عَنِ الْمُحِيطِ. محیط یہ ان کی فقہ کی کتاب ہے، اور غرر الافکار والے نے المحیط سے نقل کیا ہے ما اخذته الزانیة ان كان بعقد الإجارة فحلال عند ابی حنیفة لأن اجر المثل في الإجارة الفاسدة طیب وان كان القصب حراما فحرام عندهما. لکھا ہے اس نے کہ وہ عورت زانیہ عورت جو کچھ اجرت لیتی ہے، ما اخذته زانیہ، تو زانیہ عورت جو اجرت لیتی ہے زنا کی اجرت، اگر عقد اجارہ سے ہے، اگر دونوں کا عقد ہوا ہے، عقد اجارہ جسے کہتے ہیں، ان کے آپس میں معاہدے سے ہوا ہے، تو حلال ہے وہ اجرت نزدیک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اس وجہ سے کہ اجار مثل جو ہوتی ہے اجارہ میں، وہ اجارہ فاسدہ میں وہ طیب ہے، پاک ہے، اگرچہ اس کا سبب اور اس کا عمل حرام ہے. اور لیکن یہ صرف امام حنیفہ کا مذہب ہے، اور امام ابو یوسف قاضی اور امام محمد کے نزدیک حرام ہے. یعنی اس مقام پر امام حنیفہ کی تقلید خود ان دونوں بزرگوں نے، امام یوسف قاضی نے اور امام محمد نے، دونوں نے تقلید چھوڑ دی، دونوں نے تقلید چھوڑ دی. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مذہب کو آج تک بھی حنفی یعنی مانتے آ رہے ہیں. تو اس کتاب کے اندر صاف طور پر موجود ہے کہ یہ اجرت زانیہ کی اجرت کے بارے میں ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، جس کو انہوں نے حلال طیب کہا ہے. لہذا اس نے جو اس کتاب کے اندر جھوٹ بولا ہے کہ وہ رنڈی کے اجرت کے بارے میں نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہے اس کا، لہذا یہ جھوٹ کا اس کو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات چل رہی تھی ان کے سوال، پہلے سوال سے کے متعلق کہ زانیہ کی جو اجرت ہے وہ غیر مقلدین کے مذہب میں حلال ہے. ہم نے ثابت کیا ہے کہ اصل میں یہ مذہب مقلدین کا ہے اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اگر ہمارے کسی ایک عالم نے یہ کہا بھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ تمام ہمارے علماء حدیث سے قبول کریں، اور ہماری جماعت کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے. خاص طور پر مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں ان سے جب سوال ہوا تو مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زانی عورت کی کمائی جو اس نے زنا سے کمائی، اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے لیکن اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی کسی صورت میں بھی. تو یہ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ فتاوی ثنائیہ میں موجود ہے، اور ہمارے پاس فتاوی علماء حدیث ہے، اس کے اندر بھی یہ فتویٰ موجود ہے. تو بہرحال اگر مولانا عبداللہ غازی پوری نے کہا ہے تو یہ فتویٰ ان کے تک محدود رہے گا، اور تمام ہماری جماعت کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر اس نے جو اس مقلد نے یا مفتی نے کہا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اس بارے میں نہیں ہے عورت کی اجرت کے بارے میں، تو ہم نے یہ فتاوی شامی سے حاشیہ رد المختار سے بتایا ہے کہ اس کا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی فتویٰ ہے یہ. اور اس وقت ہمارے پاس کتاب ہے امداد الفتاوی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی،
امداد الفتاوا، اور اس کو فتاوا اشرفیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر مولانا صاحب نے اسی مسئلے کو لیا ہے۔ اس کتاب کا صفحہ ہے 336 اور سوال نمبر ہے 288۔ لکھا ہے کہ فتاوا شامی صفحہ 28 جلد خامس میں ہے، وغرر الافکار عن المحیط ما اخذته الزانیۃ ان کان بعقد الاجارۃ فحلال عند ابی حنیفہ لأن اجر المثل في الاجارۃ فاسدۃ طیب وان کان الکسب حراما۔ یہ وہی عبارت ہے جو فتاوا شامی سے ہم نقل کر چکے ہیں۔ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے کسی نے سوال کیا اس بارے میں کہ امام صاحب کا یہ قول جو ہے اس کا کیا جواب ہے۔ الجواب، مولانا صاحب نے جو جواب دیا وہ مولانا صاحب نے یہ نہیں کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول رنڈی کے بارے میں نہیں ہے، ان کی اجرت کے بارے میں نہیں ہے جس طرح کہ یہ مفتی کہہ رہا ہے، بلکہ انہوں نے کہا الجواب حلت ما اخذت الزانیہ کی علت فساد اجارہ کو ٹھہرایا ہے، اور ظاہر ہے کہ فاسد کہتے ہیں مشروع بے اصلہ کو و غیر مشروع بے وصفہ کو، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ زنا فعل محرم ہے، اس کا اجارہ بوجہ حرمت معقود علیہ کے مشروع باصلہ نہیں ہو سکتا۔ بس یہ یقینی دلیل ہے اس پر کہ مراد اس سے وہ صورت ہے کہ اجارہ ہوا ہے فعل مباح پر، مثل خبز و طبخ وغیرہما، اور اس میں یہ شرط ٹھہرائی کہ تو اسے زنا بھی کیا کریں گے، چونکہ یہ مشروع باصلہ و غیر مشروع بوصفہ، یعنی بشرط ہے یہ اجارہ فاسد ہوگا، اس صورت میں جو اجرت ملے گی وہ حلال ہے وغیرہ۔ تو یہاں اس نے جو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے جو جواب دیا ہے یہ ان کے اپنے منطقی اور فلسفی الفاظ میں یہ ان کا جواب ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہاں یہ تسلیم کیا ہے کہ واقعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی قول ہے، اور پھر اس کا جواب دینے کی یہ کوشش کی ہے انہوں نے کہ اجارہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، عقد ایجار دو آدمی کو جو آپس میں معاہدہ ہوتا ہے، تجارت کا معاہدہ ہوتا ہے جو لین دین کا، اس کو عقد ایجار کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عقد ایجار ہے کہ قسم سے ہے، اور یہ اجارہ فاسدہ کی قسم سے ہے، اور انہوں نے اجارہ کی دو قسمیں لکھی ہیں، ایک اجارہ باطلہ اور ایک اجارہ فاسدہ۔ اجارہ باطلہ وہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی طور پر اور اپنے اصل کے اعتبار سے بالکل حرام ہو اور ناممکن ہو، اور اجارہ فاسدہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے اصل کے اعتبار سے اور بنیاد کے اعتبار سے تو اجارہ جائز ہو، صحیح ہو، لیکن بعض شروط کی وجہ سے وہ اجارہ جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو قسمیں لکھی ہیں انہوں نے۔ تو کہتے ہیں یہ یہاں پر جو اجارہ فاسدہ کی قسم سے اس کو فقہا نے لکھا ہے کہ اجارہ فاسدہ کی قسم سے ہے، تو لازم یہاں زنا پر اس کا دونوں کا عقد یا معاہدہ نہیں ہوا کہ ہم تو اس سے زنا کریں گے اور زنا کا تجھے ہم یہ بدلہ دیں گے یا اس کی اجرت دیں گے، اس نے جو تعبیر کی ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ اصل میں اجارہ ہوا ہوگا یا عقد و ایجار ان کا جو آپس میں ہوا ہوگا وہ ہوگا مثلا خدمت پر، جس طرح کہ اہل عرب آج خادمات منگاتے ہیں عورتیں غیر ملک سے گھر میں کام کاج کرنے کے لیے، کھانا وغیرہ بنانا اور یہ اپنا جھاڑو وغیرہ دینا، گھر کے جتنے کام کاج ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو عورتیں باہر کی وہ رکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے اصل میں تو اجارہ اسی چیز پر ہوا، لیکن ساتھ میں اس نے یہ بھی شرط لگا دی کہ تیرے ساتھ ہم یہ برا فعل بھی کریں گے۔ تو چونکہ یہاں شرط بری آ گئی ہے تو اس وجہ سے یہ اجارہ فاسدہ ہو گیا۔ تو چونکہ اصل میں اجارہ بے اصل ہی صحیح بنیادوں پر تھا، یعنی اصل جو ان کا مقصد تھا وہ تھا کھانے پینے اور کام کاج کے لیے عورت کو بلایا تھا، تو اس وجہ سے اصل اجارہ اسی کے متعلق ہم سمجھیں گے، اور اس کی شرط جو ہے وہ باطل ہے، اس وجہ سے وہ ہم یہ سمجھیں کہ اجرت اس کی زنا کی نہیں ہے، اصل میں اجرت کھانے کی بنانے کی اور گھر کے کام کاج کی اجرت اس کو ملی ہے، اور زنا وغیرہ کی اجرت ہم اس پیسے کو نہیں سمجھیں گے۔ یہ انہوں نے تعویل کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی۔ لیکن اس پر جس وقت انہوں نے یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے یہ جواب دیا، چونکہ اجارہ فاسدہ ہے اور اس میں اصل اجارہ ان کا جو ہے خدمت کے اوپر ہوا تھا اور اجرت خدمت کی اس عورت سے مقرر ہوئی تھی، تو ساتھ میں اس نے زنا کو بھی شامل کر لیا، تو یہ اجرت زنا کی ہم نہیں سمجھے۔ تو اسی پر پھر ان پر ایک سوال ہوا مستفتی کا اس جواب پر شبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تعویل مسئلہ بہت خوب ہے، یعنی جو تم نے تعویل کے اس مسئلے کی وہ بہت اچھی ہے، مگر ذرا یہ شبہ ہے کہ بحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ 22 میں یہ عبارت ہے۔ بحر الرائق ان کی فقہ کتاب ہے۔
وفي المحيط ومهر البغي في الحديث هو أن يهاجر أمته على الزنا وما أخذه من المهر حرام عندهما وعند الإمام إن أخذه بغير عقد بأن زنى بأمة ثم أعطاها شيئا فهو حرام لأنه أخذته بغير حق وإن استأجرها ليجزني بها ثم أعطاها مهرها أو ما شرط لها لا بأس بأخذه لأنه في إجارة فاسدة فيطيب له وإن كان السبب حراما. اچھا، یہ اس نے سوال کیا اس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو تعویل کی ہے مولانا اشرف علی تھانوی نے بہر الرائق میں تو اس کے خلاف لکھا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ وہ مہر البغی یعنی زانیہ عورت کی مہر یعنی اس کی اجرت، حدیث کے اندر جو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے، ایک زنا کی اجرت کو جو حدیث کے اندر آتا ہے، تو اس سے مراد یعنی یہ ہے کہ ایک انسان اپنی لونڈی کو زنا پر اکسائے اور زنا کا کام اس سے کروائے، پھر اس کی اجرت خود کھائے. جس طرح کہ عرب کے اندر لونڈیاں اس لیے رکھا کرتے تھے کہ لونڈیوں سے یہ کام کرواتے تھے، لونڈیاں ان کی یہ دھندا کیا کرتی تھیں اور ان کے مالک ان کی اجرت لیتے تھے. تو اس نے یہ کہا ہے کہ حدیث کے اندر جو منع آیا ہے دراصل وہ انہیں کے لیے، دراصل یہ انہیں کے لیے. اور کہتا ہے وما اخذہ من المہر، اور جو عورت مہر لے گی یعنی مہر سے مراد یہ ہے جو اجرت زنا کی، وہ حرام ہے نزدیک امام ابو یوسف کے اور محمد بن حسن الشیبانی کے جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں. اور نزدیک امام صاحب کے اگر لی ہے اس عورت نے یہ اجرت بغیر عقد کے، بغیر عقد ایجار کے لیے ہے، مثلا کوئی عقد ان کا آپس میں نہیں ہوا، کوئی معاہدہ آپس میں نہیں ہوا، تو صرف اس نے زنا کیا اس کے ساتھ، پھر جاتے ہوئے زنا کی اس کو اجرت بھی اس نے دے دی، تو پھر یہ حرام ہوگا. وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا، لیکن اگر اجرت پر عقد ہوا، دونوں کا معاہدہ ہوا آپس میں، جیسا متعہ کا ہوتا ہے بھی 1 دن 2 دن 3 دن جتنا بھی عقد ہوتا ہے اس کا، تو پھر وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا اس لیے اس نے عقد کیا لِيَجْزِنِيَ بِهَا تاکہ اسے زنا کرے، عقد ایجار ہی زنا کا ہوا ہے. پھر دے دیا اس نے ثم أعطاها مہرها، اس کو اس کا مہر دے دیا، اور ما شرط لها یا جو چیز اس نے مقرر کی تو اس کا لینا کوئی حرج نہیں، اس وجہ سے کہ اجارہ فاسدہ ہے، لہذا اگرچہ سبب حرام ہے لیکن یہ پیسہ اس کے لیے حلال ہے. اب یہ بحر الرائق میں بھی یہی ہے. اب بحر الرائق میں اب مولوی شریف علیہ تھانوی نے آگے جو فلسفی تو جو منطقی بحث کی ہے لیکن وہ لا حاصل ہے، یہاں اس کا ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو انہوں نے وہی بات کہی ہے جو پہلے والی ہے کہ اصل میں عقد ایجار زنا پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ زنا کے اوپر عقد نہیں کر سکتا ہے. بھائی فاسد لوگ کرتے ہیں، بدماش لوگ کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی؟ نہیں کر سکتے ہیں تو لہذا لازم جو ہے عقد ایجار حلال چیز پہ ہوا ہوگا اور اس نے زنا کو ساتھ میں شامل کر لیا، لہذا ہم سمجھیں گے کہ اجرت جو ہے وہ حلال کام کی ہے، حرام کی نہیں. آگے وہ اس نے یہ لکھا. تو بہرحال یہ بحر الرائق کے اس حوالے سے یہ ثابت ہو گیا کہ عقد ایجار پر زنا پر ہی ہوا. دونوں کا یہ ہوا کہ میں تمہارے ساتھ زنا کروں گا، پھر تمہارا زنا کی اس کو میں جتنا اجرت دوں گا میں تم کو. تو بہرحال یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ یہ اصل میں اہل حدیثوں کا اہل حدیث علماء کا فتویٰ نہیں ہے یہ، اور بالکل یہ حرام ہے. اگر کسی اہل علم نے کہا بھی ہے تو اس کی اجتہادی غلطی ہے، اجتہادی غلطی ہے. لہذا یہ مسئلہ ہمارے لیے جو ہے قابل قبول نہیں ہے اور ہماری طرف یہ اسے نسبت کی گئی ہے وہ غلط کی گئی ہے. اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کے ان کے دوسرے مسئلے کی طرف. اب انہوں نے سوال نمبر 2 میں یہ کہا ہے مقلدین کے نزدیک کافر کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، کافر کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے. اور اس نے یہاں نواب صاحب کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے، نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا. اور کیونکہ نواب صاحب کی کتابیں ہمارے یہاں پاکستان میں نہیں ملتی تو میں نے نواب صاحب کی کتاب ہے ہمارے پاس سے تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن عربی میں، جو یہاں عرب کے اندر چھپی اور ملتی ہے. تو جب میں نے اس مسئلے کو یہاں دیکھا تو نواب صاحب نے یہ لکھا ہے اس میں وَأَمَّا الْمَجُوسُ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَىٰ أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ وَلَا تُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ لِأَنَّهُ لَيْسُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ. تو نواب صاحب نے یہاں یہ لکھا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، یہود و نصارہ کا. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ سورہ المائدہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. تو لہذا قرآن مجید کے نص سے یہ ثابت ہے کہ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے. باقی رہے دوسرے کفار تو صاف انہوں نے لکھا ہے کہ مجوسی لوگوں کے بارے میں جمہور کا یہ قول ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، لا توکل. اور اسی طرح ان کے عورتوں کے ساتھ نکاح بھی ناجائز ہوگا کیونکہ وہ اہل کتاب نہیں ہے.
وَقَضَى سَائِرُ أَهْلِ الشِّرْكِ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَعَبَدَةِ الْأَصْنَامِ، اور اسی طرح تمام اہل شرک مشرکین عرب سے اور بتوں کی پوجا کرنے والوں سے جیسے ہندو وغیرہ ہیں، وَمَن لَا کِتَابَ لَهُ، اور جن کی کتاب ہے نہیں کوئی، جن کو اہل کتاب جن پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی، اور تمام مشرکین ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نواب صاحب نے اپنی ان کتاب کے اندر جو دلیل و طالب کا یہ اس نے جو ان کتابوں کا حوالہ دیا ہے، معلوم یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اہل کتاب کے بارے میں ہی کہا ہوگا۔ تو اس وجہ سے جب ان کی تفسیر میں یہ وضاحت ہے کہ دوسری کسی بھی مشرک کا ذبیحہ ان کے نزدیک حلال نہیں، انہوں نے صاحب یہاں وضاحت لکھی ہے، اور کہتے ہیں یہاں ایک فقیہ ہے ابو ثور، تو ابو ثور نے اس میں اختلاف کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہر کافر کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن کہتے ہیں وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ، اور تمام فقہاء نے ان کے قول کو رد کر دیا ہے، نہیں مانا ہے۔ حتیٰ قال امام احمد نے کہا ابو ثور کا اسم ہی، ابو ثور اپنے نام کی طرح ہے اس مسئلے میں، ثور کہتے ہیں بیل کو، یعنی یہ ابو ثور نے یہاں بیل والا ہی مسئلہ یعنی دیا ہے جس کے قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں۔ اور سوال کیا ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک سوال نمبر 3 میں غیر مقلدین کا مذہب ہے مرد ایک عورت میں جتنی عورتوں سے چاہے نکاح کر سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس شخص نے تمام اپنے سے سوالات میں یہی کیا ہے کہ اس نے ایک اہل حدیث عالم کا فتویٰ لے کر تو تمام اہل حدیث علماء کا اسے مسئلہ قرار دے دیا ہے، اور تمام جماعت اہل حدیث کا، حالانکہ جب ہم غیر مقلد ہیں تو ہمارے لیے تو کسی کا قول حجت ہی نہیں ہے، خود تم نے ہمارا نام غیر مقلد رکھا ہے، جب ہمارا نام ہی غیر مقلد ہے تو دوسرے عالم کا فتویٰ ہمارے سامنے کیوں پیش کرتا ہے؟ یہ تو اس کی یہ بہت بڑی جہالت ہے، اور پھر یہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ پھر بھی یہ بات جو انہوں نے کہی ہے، نواب صاحب نے یہ بات نہیں کہی، یا نواب صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا ہے اس نے کہ نواب صاحب کے نزدیک گویا کہ نواب صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ 4 سے زیادہ آدمی شادی کر سکتا ہے۔ نواب صاحب کی اسی تفسیر فتح البیان کے اندر جو وضاحت انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے، نواب صاحب نے تفسیر میں لکھا ہے 4 سے زیادہ نکاح کی حرمت اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی، صرف یہ لکھا انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو سورۃ النساء کی آیت ہے کہ اگر تم یتیم عورت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو اس سے شادی کر کے، تو تم دوسرے عورتوں سے شادی کر لو، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا حکم بیان کیا ہے کہ 2 بھی ایک ساتھ جمع کر سکتے ہو، 3 بھی ایک ساتھ جمع کر سکتے ہو، 4 بھی۔ قرآن مجید نے 4 سے آگے نہ قرآن مجید نے حلت کا کہا ہے، نہ حرمت کا اور نہ حلت کا قرآن مجید نے ذکر ہی نہیں کیا، نہیں ہے قرآن مجید میں کہ 4 سے زیادہ تم شادی نہیں کر سکتے، صرف یہاں تک کہا 4 جمع کر سکتے ہو، آگے کر سکتے ہو نہیں کر سکتے قرآن میں نہیں ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں الاستدلال بالمفہوم، ایک اصول ہے، یعنی اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ کوئی مسئلہ جب بیان ہوتا ہے تو اس مسئلے کا برعکس جو ہوتا ہے، یعنی اس کا الٹ مثلا یہ چیز حلال ہے تو اس کا الٹ حرام ہو گیا۔ تو ایک استدلال ہوتا ہے بالمفہوم، ایک استدلال ہوتا ہے بالمنطوق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نص موجود ہے، الفاظ کے اندر وہ مسئلہ، اس مسئلے کا حکم موجود ہے، وہ ہوتا ہے استدلال بالمنطوق۔ اور دوسرا ہوتا ہے استدلال بالمفہوم کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم بیان کیا گیا اس کے برعکس جو حکم ہے وہ ناجائز ہوگا۔ اب چونکہ یہاں 4 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آ کے بند کر دیا، تو اس کا جو برعکس ہے، یعنی مفہوم کا مطلب یہ اسے برعکس یعنی 4 سے زیادہ، تو یہ مفہوم کے اعتبار سے بعض علماء لے لیتے ہیں کہ چونکہ 4 سے اللہ نے زیادہ نہیں ذکر کیا، تو معلوم ہوا اس آیت کے مفہوم کے اعتبار سے معلوم ہوا کہ 4 سے زیادہ جائز نہیں، مگر استدلال بالمفہوم سب فقہا کے نزدیک مسلم نہیں، سب علماء کے نزدیک مسلم نہیں، یعنی استدلال بالمنطوق تو مسلم ہے کیونکہ وہ تو نص ہے، بالمفہوم مسلم نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے نواب صاحب نے صرف یہ لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر سے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال 4 سے زیادہ پر کرنا کہ یہ حرام ہے، قرآن مجید کی آیت سے ثابت نہیں ہوتا، لہذا انہوں نے اس تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ فَالْأَوْلَىٰ أَن يُسْتَدَلَّ عَلَىٰ تَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ بِالسُّنَّةِ لَا بِالْقُرْآنِ، اسی تفسیر میں موجود ہے کہ لہذا 4 کی حرمت پر جو اتفاقی ہے، 4 سے زیادہ پر یعنی 4 سے زیادہ کی حرمت پر جو اتفاق ہے، تو اس کا استدلال حرمت پر قرآن کی آیت سے نہیں بلکہ
حدیث سے کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنے تفسیر میں ایسی چند حدیث بھی ذکر کی ہیں، تو یہ بہت دھوکہ دیا ہے اس نے، بےمانی کی ہے اس نے اس جگہ پر آ کے، جس طرح کے دوسرے سوالات میں اس نے سب بےمانی کی ہے۔ تو نواب صاحب نے لکھا ہے حرام ہے، نواب صاحب نے یہ نہیں کہا کہ 4 سے زیادہ جائز ہے، فقط یہ کہا ہے کہ آیا سے استدلال صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ واضح نہیں ہے، اور حدیث سے اس کا استدلال کیا جا سکتا ہے، اور واقعی 4 سے زیادہ حرام ہے۔ تو اصل یہ ہے۔ پھر اس نے آگے سوال نمبر 4 پہ لکھا ہے غیر مقلدین کے نزدیک خشکی کے وہ تمام جانور حلال ہیں جن میں خون نہیں ہے۔ یہ بھی نواز صاحب کی کسی کتاب کا اس نے حوالہ دے کے تو سب اہل حدیث علماء کا مسئلہ اس نے قرار دے دیا ہے، جس طرح کی اس کی عادت ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ تو ایسے جانوروں کے لیے قرآن کریم میں یہ قاعدہ ہے وَأُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ سورۃ الاعراف آیت نمبر 57۔ اس کا جواب ہم نے یہ دیا ہے کہ وہ جانور خشکی کے جن جانوروں کے اندر خون نہیں ہے، جسے کہا جاتا ہے حشرات الارض، حیوان دو قسم ہے، ایک وہ حیوان ہیں جو خون والے ہیں اور جن کا ذبح کرنے کا حکم ہے، اور وہ جانور ہیں بعض ایسے جن کو حشرات الارض کہا جاتا ہے، جیسے کیڑے مکوڑے ہو گئے اور اس چیزیں ہو گئی۔ قرآن و سنت کے اندر نہ ان کی حرمت کی کوئی دلیل ہے نہ حلت کی، قرآن و حدیث میں نہ ان کی حرمت کی دلیل ہے نہ حلت کی، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں، سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمارا جو نبی ہے یہ طیبات کو، جو چیزیں پاکیزہ ہیں، طاہر ہیں، پاکیزہ ہیں، کھانے میں جو انسان کی صحت کے لیے مضر نہیں، طیبات سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ جانور ہیں، یعنی جو حشرات الارض میں سے اللہ کے نبی ان کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو چیزیں خبیث ہیں، انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں، حشرات الارض میں سے اللہ کے نبی ان کو حرام کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک قاعدہ بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک ایک جانور کا نام ذکر کرنے کے بجائے قاعدہ بیان کر دیا کہ ہر وہ جانور جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، حشرات الارض میں سے یا غیر حشرات الارض میں سے، تمام جانوروں میں سے جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہے وہ علات الحرام ہے، اور جو انسان کی صحت کے لیے مضر نہیں، اور بلکہ لوگ اسے کھاتے ہیں شوق سے اور اسے طیبات میں سے سمجھتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ان کو حلال کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ قرآن مجید سے ہی استدلال یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس قسم کے جانور جو طیبات میں سے ہیں وہ حلال ہیں، اور جو خبائث میں سے ہیں وہ حرام ہیں۔ ہاں، اگر جن جانوروں کے بارے میں اگر ہمارے اس مقلدین کے پاس اگر کوئی حرمت کی دلیل ہے، ہم تو کہتے ہیں حرمت کی دلیل نہیں ہے اور ہم نے حلت کے لیے یہ پیش کر دی ہے، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ فلاں جانور حلال ہے فلاں جانور حرام ہے، خشکی کے فلاں جانور کے بارے میں، تو پھر اگر قرآن حدیث سے کوئی دلیل تو پیش کریں۔ ہم تو قرآن و حدیث کے دل دادا ہیں، ہم تو قرآن حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت کوئی شخص بھی ہمیں دلیل بتا دے جو ہمیں ہمارے علماء کو نہ معلوم ہوئی ہو، ہم اس وقت اسے قبول کر لیں گے۔ قرآن و حدیث کی دلیل ہونی چاہیے بشرطے علماء کے اقوال و رجال جو ہیں وہ حجت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب علی کے یہ ہمارے مولوی کی وہ خلاف ہے اس کے فیصلے کے تو ہم اس کی تعویل کریں اور یہ کریں، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمہارا اس مسئلے کا جواب ہے۔ اور پھر نمبر 5 سوال میں اس نے کہا ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک جو جانور مر گیا اور میتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں۔ مردار، تو اس کا ہم نے یہ جواب دیا ہے کہ مردار کے ناپاک ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جتنے جانور بھی مر جاتے ہیں، ہاں وہ جانور پہلے حلال تھا، مر چکا ہے ابھی، جسے مردار کہا جاتا ہے، یا وہ جانور پہلے سے حرام تھا اور مر چکا ہے، اب کیا وہ جانور کے بال ہو گئے، وہ جانور کی کھال ہو گئی، جانور کے مقصد ہے کیا وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں؟ حرام تو ہیں وہ، کیونکہ جانور اگر حلال تھا اور ذبح سے پہلے مر گیا طبعاً وہ حرام ہو گیا۔ ابھی حرام اور ناپاک یعنی نجس میں فرق ہے، حرام اور نجس میں فرق ہے، حرام اور ناپاک میں فرق ہے۔ اصول فقہ کے اعتبار سے شریعت کے اصول جو ہیں ان میں سے دیکھیے، ہر نجس چیز، ہر ناپاک چیز حرام بھی ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کو اسلام نے ناپاک کہا ہے، جیسے ٹٹی ہے، پیشاب ہے، اس قسم کی چیزیں جتنی بھی ہیں جو ناپاک ہیں ساتھ میں حرام بھی ہوں گی، ان کا انسان استعمال کسی طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اور جو چیز حرام ہے ضروری نہیں نجس بھی ہو، ناپاک ہو، ضروری نہیں ہے۔ جیسے مثال طور پہ بلی کا گوشت حرام ہے، گدھے کا گوشت حرام ہے، اور بہت سے جانور ایسے ہیں، حتیٰ کہ خود کتے کے بارے میں خود علماء حنفیہ نے لکھا ہے، مولانا شریف علی تھانوی اور دوسرے علماء نے، کہ بھئی ان کا جو بال ہیں کتے کے جو بال ہیں، اس کا زہری چمڑا جو ہے وہ نجس ناپاک نہیں ہے، کتا گیلا ہو یا سوکھا ہو
مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، بحث زبر میں دیکھ لیا جائے اور باقی کتابوں کے اندر بھی خود علماء حنفیہ نے یہ لکھی ہے یہ بات امر فقہ کی کتابوں میں، کتا گیلا ہو یا سوکھا تو اگر اس کے چھینٹے مثلا چھینٹے اگر کسی آدمی کے یا بدن کو اس کا جسم لگ جاتا ہے، کتے کا بال لگ جاتے ہیں یا اس کے قطرات وغیرہ لگ جاتے ہیں تو وہ ناپاک نہیں، کیوں اس وجہ سے کتا جو ہے وہ اس کا زہری جسم اور زہری بال وغیرہ جو ناپاک نہیں ہے، ویسے وہ حرام ہے، اس کا لعاب حرام ہے، البتہ نجس بھی ہے، لعاب فقہا کے نزدیک حرام بھی ہے نجس بھی ہے، سوائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ امام مالک ان کے لعاب کو بھی ناپاک نہیں کہتے، وہ مسئلہ ایک الگ ہے۔ تو بہرحال کہنے سے مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نجس یعنی ناپاک ہے وہ حرام بھی ہوگی، ہر وہ چیز جو حرام ہے ضروری نہیں ناپاک ہو۔ تو اس وجہ سے اب یہاں جو جانور مر جاتا ہے خواہ پہلے حلال تھا یا پہلے حرام تھا، اب اس کے یعنی نجس ناپاک ہونے کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں، اور اصولی طور پر جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں سب کا اصل حلت ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں اس بارے میں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا اصل حلت ہے، یعنی اصل میں وہ چیزیں، حلت کا مطلب یہ ہے ان کا طاہر ہونا، پاک ہونا، حلال ہونا بھی ہے اور پاک ہونا بھی ہے، جب تک کہ کسی چیز کی حرمت نہ آ جائے اس کے گوشت وغیرہ کی استعمال کی، یا جب تک کسی چیز کے ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو جائے۔ تو ہر چیز کی جو اصل ہے، ہر چیز کی وہ اباحت یعنی اس کا طاہر ہونا ہے اور اس کا حلال ہونا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں، ایک آیت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں ہم نے تمہارے لیے منافع، تمہارے فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا کی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمام چیزوں کے بارے میں یہ فرمایا تمہارے نفع کے لیے ہم نے پیدا کی ہیں، تو انسان اس سے کسی طریقے سے بھی نفع اٹھا سکتا ہے، جس طرح کا نفع اٹھانا اس کا ممکن ہے اور اس کا جو طریقہ ہے۔ ہاں اگر کسی چیز کے نفع اٹھانے سے منع آ گئی تو وہ ممنوع ہوگا، لیکن جہاں منع نہیں آئی تو قرآن مجید کی اس آیت کے روح سے کہ تمام دنیا کی اشیاء کی جو خلقت ہے وہ انسان کے فائدے اور انسان کے نفع کے لیے ہے۔ یہ اصل ہے اس بات کا کہ ہر چیز کی اصل اباحت ہے اور ہر چیز کی اصل طہارت اور پاکیزگی ہے۔ تو دوسری آیت یہ ہے کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اور یہ سورۃ لقمان کی آیت ہے، اور پہلی آیت جو میں نے عرض کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے مسخر کیا تمہارے لیے آسمان اور زمین کی جو چیزیں ہیں، ہم نے تمہارے نفع اور تمہارے فائدے کے لیے مسخر کیا ان کو، تاکہ تم ان سے جس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے اٹھا لو۔ تو یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز کی اصل جو ہے وہ اباحت ہے، حلت ہے یعنی، اور ہر چیز کی جو اصل ہے وہ طہارت و پاکیزگی ہے، جب تک اس کی حرمت اور نجاست میں کوئی دلیل نہ ہو۔ لہذا یہاں تو کوئی دلیل نہیں ہے حرمت کی اور نجاست کی، حرمت کی تو ہے لیکن نجاست کی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ اور اگر حنفیہ اور مقلدین کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کریں، ہم قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 میں مقلد صاحب نے یہ لکھا ہے کہ نواب صاحب غیر مقلد فرماتے ہیں سور کے ناپاک ہونے پر آیت سے استدلال کرنا صحیح اور قابل اعتبار نہیں۔ یہ مسئلہ بھی اسی مسئلے سے متعلق ہے کہ کیا سور جو ہے، کتے کے بارے میں تو حنفیہ نے بھی لکھا ہے، دوسرے فقہا نے بھی لکھا ہے کہ اس کا زہری چمڑا یا اس کے زہری بال، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا، وہ ناپاک نہیں ہے، خواہ گیلا ہو خواہ سوکھا۔ خنزیر کے بارے میں عام فقہا یہ کہتے ہیں کہ خنزیر کے بال وغیرہ اور خنزیر کا جو زہری بدن وغیرہ ہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے، مگر قرآن و سنت میں خنزیر کے بارے میں نجاست کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے، سوائے قرآن مجید کی ایک آیت کے جس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسق اہل لغیر اللہ بہ، تو فانہ رجس او فسق اہل لغیر اللہ بہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر جو وحی آئی ہے اس کے اندر میں حرام یہ چند چیزیں پاتا ہوں، حرام یہاں نجس کا لفظ نہیں ہے کہ حرام پاتا ہوں یہ چیزیں، الا یکون میتۃ کہ یا تو مردار ہو وہ حرام ہے، او دما مسفوحا یا وہ خون جو گلے ذبح کرتے وقت گلے سے نکلتا ہے وہ خون ہو، اور او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فانہ رجس قرآن نے کہا یہ رجس ہے، یہاں رجس کا معنی کرتے ہیں نجس،
کہتے ہیں لحم خنزیر کے بارے میں، اور ہے بھی لحم خنزیر، گوشت خنزیر کے بارے میں، خنزیر کے ظاہری بدن اور بالوں کے بارے میں نہیں، لحم خنزیر کا لفظ ہے۔ پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ استدلال کرتے ہیں اسے کہ جس طرح اس کا یعنی گوشت جو ہے اس کا ناپاک اور نجس اور حرام بھی ہے، تو اسی طرح اس کے بال وغیرہ بھی عام جو فقہ استدلال کرتے ہیں، مگر قرآن کی آیت جو ہے نص نہیں اس پر۔ پہلے تو لحم خنزیر کا لفظ ہے گوشت کا، دوسری بات یہ ہے یہاں لفظ رجس بمعنی حرام کے ہے، بمعنی ناپاک کے نہیں ہے، اس مقام پر لفظ ناپاک کے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی دوسری جگہ پہ ایک آیت ہے سورۃ انعام کی 7ویں پارے کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ کہتے یعنی اے ایمان والو، اللہ نے حرام کیا تمہارے اوپر خمر کو، شراب کو، اور انما الخمر والمیسر اور جوئے کو، انما الخمر والمیسر والانصاب اور نصب یعنی بت وغیرہ کو، والازلام اور پانسے وغیرہ جن سے وہ قسمت وغیرہ کا نکالا کرتے تھے، اور والازلام اور رجسم من عمل الشیطان، تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ رجس ہیں۔ اب ان کے اندر جو لفظ رجس آیا ہے، اور رجس اس سے مراد جو ہے کہتے ہیں کہ جیسے پرفیوم ہے، خمر کو، شراب کو کہ نجس اور ناپاک ہونے کی دلیل بھی قرآن کی اسی آیت سے لی جاتی ہے کہ پرفیوم وغیرہ جو لوگ کہتے ہیں ناپاک ہے لگانا، حرام ہے لگانا، ناجائز ہے لگانا پرفیوم کے بارے میں، کہتے ہیں اتنا حلال ہے، پاک ہے، مگر پرفیوم حرام ہے جو پریشر سے اسی کو بولتے ہیں نا پرفیوم سے۔ تو کہتے ہیں کہ انما الخمر، کہتے ہیں آخر میں لفظ چونکہ رجس سے آیا ہے اور رجس کا معنی نجس ہے، ہم یہ کہتے ہیں اگر رجس کا معنی یہاں نجس ہے تو پھر تمہیں انصاب کو بھی جو اس میں مذکور ہے، الانصاب یعنی بت، کسی چیز کا پتھر کا بنا ہوا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے، کسی چیز کا بھی بنا، پھر اس کو بھی تم نجس کہو، حالانکہ اس کو تم نجس نہیں کہتے، ناپاک نہیں کہتے۔ اور پھر جو پانسوں کا جہاں ذکر ہوا، تیر وغیرہ جو ہوا کرتے تھے، ان کو بھی تم نے نجس اس کو نہیں کہتے۔ یہاں تو سب کے آخر میں رجس کا لفظ ہے، اگر رجس کا معنی نجس ہے تو سب کے لیے یہ حکم ہوگا نا، کیونکہ رجس کا لفظ تو سب کے آخر میں آیا ہے، لہذا تمہارے نزدیک بت بھی نجس نہیں، اور تمہارے نزدیک پانسے بھی نجس نہیں، اور تمہارے نزدیک جوا بھی نجس نہیں، جو پتے کھیلتے ہیں یہاں بیٹھ کر، پتے کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں جو پتوں کے ساتھ، یا وہ شطرنج وغیرہ کھیلتے ہیں، جوا جیسے کرتے ہیں وہ، تو یہ حالانکہ ان چیزوں کو تم ناپاک نہیں کہتے۔ تو اس سے معلوم یہی ہوا کہ جہاں رزق کا معنی صرف حرام ہے، رزق کا معنی ناپاک نہیں ہے، اس وجہ سے پرفیوم صحیح قول کے مطابق پرفیوم جو ہے وہ اس کا داخلی استعمال حرام ہے، جس طرح ڈاکٹر وہ لکھتے ہیں نا یہ دوا داخلی جائز اور خارجی ممنوع، خارجی جائز اور داخلی ممنوع، اس طرح جو ہوتا ہے نا، تو یہ بھی اسی طرح پرفیوم جو ہے انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا، کھا پی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر الکوہل استعمال ہوتا ہے، تو انسان اس کو یعنی غذا کے طور پر حرام ہے، لیکن بدن جس پر لگانا کے لیے منع نہیں، کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہے، اور یہاں لفظ رزق کا معنی حرام ہے۔ تو یہاں بھی جو سور کے بارے میں جو میں عرض کر رہا تھا، سور کے بارے میں جو لفظ رجس آیا تو یہاں پہ رجس بمعنی حرام کے ہے، لہذا اس سے بھی استدلال ان کا غلط ہے۔ اس لیے ہم نے جواب میں یہ لکھا ہے کہ اگر ہمارے کسی عالم نے لکھا بھی ہے کہ سور کے اجزاء وغیرہ جو ہیں وہ بال وغیرہ اگر پاک ہیں، تو ہم تو اسی یعنی قانون کے مطابق یہ بھی ہم نے بیان کیا کہ ہر چیز کے اندر اصل حلت ہے اور طہارت ہے، جب تک اس کی حرمت اور نجاست کی دلیل نہ ہو، لہذا چونکہ قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں، اور فقہا کی جو پخے ہیں وہ تو پخے ہیں بس ان کی، اور کوئی قرآن حدیث ایسی دلیل نہیں ہے۔ اگر حنفیہ کے پاس، مقلدین کے پاس کوئی دلیل ہے تو پھر پیش کریں وہ۔ نمبر 7 سوال میں یہ لکھا ہے غیر مقلدین کے نزدیک سوائے حیض و نفاس کے خون کے باقی تمام قسم کے خون پاک ہیں۔ غیر مقلدین کے نزدیک یہ بھی ہمارے ایک عالم نے لکھا ہے، تو انہوں نے سب اہل حدیث جماعت کا اسے مذہب قرار دے دیا ہے۔ تو بہرحال ہم اس کا یہ جواب کرتے ہیں کہ انسان کے خون کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں غزوہ ذات و رقاع کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، ایک صحابی کا واقعہ ذکر کیا ہے، اس کو نماز میں تیر لگا، اس نے نماز جاری رکھی، اگر خون ناپاک ہوتا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس لشکر میں موجود تھے، ظاہر ہے آپ کو خبر ملی ہوگی، آپ نے اس کی نماز کو باطل نہیں فرمایا۔ اور امام ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، انہوں نے امام ابن شیبہ کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ انہوں نے اونٹ ذبح کیا، گلے کا خون اس کی لید ان کے بدن پر لگا ہوا تھا، انہوں نے ایسی حالت میں نماز پڑھی۔ یہ حوالہ ہے ابن ابی شیبہ کا، اور ایک کتاب ہے ہمارے پاس ما صح من آثار الصحابہ فی الفقہ
جلد نمبر 1 صفحہ 239 میں یہ موجود ہے. یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ ذبح کیا اور گلے کا خون، اور جسے قرآن مجید نے دم مسفوح کہا ہے، اور جس کے آخر میں رجسن کا لفظ بھی ہے جو سورۃ اعراف کی ابھی ہم نے آیت پیش کی ہے. تو یہاں بھی معلوم ہے رجس کا معنی یہاں حرام ہے، ناپاک نہیں ہے، کیونکہ یہاں اگر رجس کا معنی ناپاک ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دم مسفوح کا بھی ذکر کیا ہے اس سورۃ اعراف کی آیت میں. اس کے باوجود عبداللہ بن مسعود کے بدن پر وہ اس کا خون اور لید اس اونٹ کی لگی ہوئی تھی جس کو انہوں نے ذبح کیا، یعنی گلے کا خون بھی لگا ہوا تھا بدن پر، کپڑوں پر، اس کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی. ظاہر ہے کہ انسان کا بدن اگر ناپاک ہو، کپڑے ناپاک ہو تو نماز تو نہیں ہوتی نا. اس سے مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ گلے کا خون جو ہے کسی بھی جانور حلال کا جو ذبح کیا جاتا ہے اور فمارے سے خون نکلتا ہے وہ خون حرام ہے، لیکن خون ناپاک نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے. اگر کپڑے میں لگا ہوا ہے صاف کرنا اچھا ہے، بہتر ہے، طہارت اسلام پاکیزگی چاہتا ہے، لیکن اگر ضرورت کے لیے آدمی نے نماز پڑھ لی، آدمی کو نہیں معلوم ہوا، بعض اوقات نہیں معلوم ہوا، تو اس وجہ سے وہ نماز اس کی ہو گئی. تو اس لیے یہ، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ جو ذکر کیا ہے ابھی جو میں نے پڑھ کر بتایا کہ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو ایک غزوہ ذات الرقاع کے اوپر رات کے ٹائم اپنے پہرے پر مقرر کیا تھا. تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور امام بخاری معلقاً اپنی صحیح میں اس کو لائے ہیں. تو اس آدمی نماز پڑھنے لگا تو اس کو دشمن نے تیر مارا، تو اس کو ایک تیر لگا، دوسرا، تیسرا، اس طرح وہ نماز پڑھ رہا تھا، کوئی سورہ شروع کر چکا تھا. تو اس نے جو ہے سورت کو نہیں چھوڑا اور تیر کھاتا رہا اور خون بہتا رہا، ظاہر ہے. اور پھر وہ جس وقت نماز اس نے ختم کی یا سجدے میں گیا تو دوسرا ساتھی سویا ہوا تھا، تو اس کو اس نے جگایا، پھر وہ آدمی بھاگ گیا. تو ظاہر ہے اسی حالت میں اس آدمی نے اپنی نماز ختم کی اور قرآن مجید کی سورت بھی پڑھتا رہا. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرور یہ واقعہ پہنچا ہوگا، اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اللہ کے نبی نے اس کی نماز کو باطل نہیں کہا. بہت سے اہل علم، ہماری جماعت والے بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں خون ناپاک ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق خون انسان کا جو ہے وہ سوائے خون حیض کے، خون نفاس کے، جس طرح یہاں یہ آیا ہے خون حیض اور خون نفاس، اس کے علاوہ جو جس کا تعلق عورت ہی سے ہے، تو باقی خون جتنے بھی قسم ہیں وہ سب کے سب ناپاک نہیں ہیں بلکہ پاک ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے، یہ ابھی جو میں نے عرض کی ہے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1-2 اور واقعے بھی یہاں ذکر کیے ہیں. ہاں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، عبداللہ بن رضی اللہ کے متعلق آتا ہے، جب وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے کہ میرے بدن پر یا میرے کپڑے پر کوئی خون لگا ہوا ہے تو فوراً جاتے اور اسے دھوتے. نماز کی حالت میں عبداللہ بن عمر کا یہ ایک مذہب تھا، نماز کو توڑتے نہیں تھے، جا کے اس کو دھو لیتے، دھونے کے بعد پھر نماز وہیں سے آ کے شروع کر دیتے. یہ عبداللہ بن عمر کا قول ہے، لیکن باقی فقہا کا ایسے اتفاق نہیں ہے. آدمی ادھر ہو گیا وغیرہ تو نماز بطل ہو جاتی ہے. لیکن عبداللہ بن مسعود وہ نماز نہیں دہراتے تھے جو پڑھ چکے ہوتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اگر خون نجس ہوتا تو عبداللہ بن مسعود جتنی رکعتیں یا نماز کا جو حصہ پہلے پڑھ چکے تو وہ باطل ہو جاتا نا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نماز سرے سے پڑھتے، ابتدائی سے دوبارہ پڑھتے، تو آگے کے لیے صاف کر لیتے اس کو، لیکن بقیہ جو نماز پڑھ چکے اسے بحال رکھتے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے. اور عبداللہ بن ابی اوفا کے بارے میں امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ تھوکا، نماز پڑھتے ہوئے تھوکا تو کپڑے اپنے میں مل دیا، اس کو، اس کے اندر خون تھا، مگر اپنی نماز جاری رکھی. تو اس طرح جو ہے خون کے یعنی ناپاک ہونے اور نجس ہونے کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے. یہ فقہا کا قول ہے مگر بلا دلیل ہے. اور نمبر 8 میں لکھا ہے غیر مقلدین کے نزدیک مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں ہے، مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بھی کسی ہمارے اہل حدیث عالم کا فتویٰ ہے، غالباً نواب صاحب کا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا. تو انہوں نے تمام جماعت اہل حدیث کے یعنی سر تھوپ دیا ہے اس کو. اور جب کہ میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ تمام جماعت اہل حدیث کا مذہب نہیں ہے. ذاتی طور پر جیسے میرا بھی اپنا قول یہی ہے کہ میں نے جو ایک کتاب لکھی ہے اس کے اوپر زیورات کی زکوٰۃ پر، اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا چیپٹر یہ بھی دے دیا ہے مال تجارت کے بارے میں. اور ہماری تحقیق کے مطابق مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور نواب صاحب نے بھی ایسا ہی لکھا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی تحقیق ہے، اور بہت علماء محققین کی یہی تحقیق ہے، مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں ہے. اور یہ میں وضاحت کر دوں کہ مال تجارت سے مراد کیا ہے. مال تجارت سے مراد یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی نے مال اپنی دکان میں رکھا ہوا ہے، جیسے آپ یہ لوگ کاروبار کرتے ہیں، آپ کی دکان میں بہت بڑا مال لاکھوں روپے کا رکھا ہے، اور جو مال بک جاتا ہے اور اس کا پیسہ جمع ہو جاتا ہے، جمع رہتا ہے اس کا پیسہ، ایک سال تک وہ پیسہ جمع رہا تو وہ نصاب کو پہنچ گیا، آدمی اس کی زکوٰۃ دیتا ہے. جو پیسہ
حاصل ہو گیا، مال بک گیا۔ جو مال آپ کا رکھا ہوا ہے سال کے بعد جو نہیں بکا تو اس کی مالیت لاکھوں روپے کی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات بڑے کاروبار کی کروڑوں روپے کی بھی ہوتی ہے۔ جو مال بچا ہوا رکھا ہے تو اس کو بولتے ہیں مال تجارت۔ جو بچ گیا ہے ظاہر ہے کہ آدمی کے پاس وہ بھی ایک مالیت ہے، اس کے پاس بھی ایک قسم کا یعنی مال رکھا ہوا ہے، وہ بھی قیمت سے ہے، اس کی بھی قیمت ہے۔ تو اکثر فقہا اور اس کے اندر ہماری جماعت اہل حدیث کے علماء بھی اکثر یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ جس وقت آدمی زکوٰۃ دے تو اس پیسے کی زکوٰۃ بھی دے جو پیسہ جمع ہو گیا، نصاب کو پہنچ گیا سال میں، اور پھر جتنا دکان میں مال رکھا ہے اس کا بھی حساب کرے، اور حساب کر کے جتنے کا وہ مال ہے اور پھر سب کی زکوٰۃ نکالے۔ تو حالانکہ مال تجارت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس بارے میں صرف ایک روایت ملتی ہے، عمر بن خطاب کا قول ملتا ہے کہ ایک آدمی ایک دفعہ عمر بن خطاب نے دیکھا کہ چمڑا اپنے کندھے پہ اٹھا ہوئے بیچنے کے لیے لے جا رہا تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی تم زکوٰۃ دیتے ہو؟ اس نے کہا نہیں امیر المومنین۔ تو فرمایا اتارو اس کو۔ جب اتارا تو انہوں نے اس کا حساب لگایا، اور حساب لگا کے اس سے اتنی زکوٰۃ بنتی تھی زکوٰۃ اس سے لے لی۔ یہ اثر ذکر کرتے ہیں اور یہ سندن ضعیف ہے، سندن ضعیف ہے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام ہمارے تاجر تھے، ہمارے صحابہ تاجر تھے اور تجارتی کاروبار کیا کرتے تھے، تو اس لیے کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتا کہ انہوں نے مال تجارت میں اس طرح کی زکوٰۃ لی ہو، جو مال ان کا رکھا ہوا ہے نہیں بکا ہے۔ تو اس وجہ سے صحیح قول یہ ہے۔ اور پھر اس لیے بھی اب دیکھیے اس پہ آپ اندازہ لگائیں، یعنی جو مال آدمی کا بک گیا ہے سال میں اس پہ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، اور پھر اس اگر پورے مال کی بھی مالیت نکال کر لگا کر اس کی بھی زکوٰۃ دے دے، پھر جس وقت جو ہے سال پھر گزرے وہی مال بکا جتنا اس کے اندر بکا، پھر اس کے پیسے بن گئے، اس مال کی زکوٰۃ تو پہلے دے چکا ہے، وہ اسی پیسے کی جو مالیت کا مال ہے پہلے اس کی زکوٰۃ دے چکا ہے، پھر دوسری بار دوسری زکوٰۃ دے۔ تو اس وجہ سے یہ مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے کافی لوگوں کو پوچھا، ہم سے کافی لوگوں نے، تو لوگ بولتے ہیں بھیا مال تجارت میں بھی زکوٰۃ نہیں، تمہارے نزدیک زیورات میں بھی زکوٰۃ نہیں، اور پھر تو آدمی یہ ہے مقصد ہے کہ رب فری ہے۔ ہم کہتے ہیں فری نہیں ہے، فری نہیں ہے، یہ جو ہے ان لوگوں کے یہ چھوٹے چھوٹے کاروباری ہوتے ہیں بیچارے، اور جو ہوتے ہیں بڑے کاروباری ان کے تو پیسہ بینکوں سے بھرا ہوتا ہے۔ خالی یہ نہیں کہ وہ بیچاروں کا سال کے اندر جو ہے مثلا نصاب کو پہنچ گیا، کتنا نصاب کو پہنچ گیا 200 درہم چاندی کے برابر، یا یعنی 20 دینار کے برابر بیچاروں کا چھوٹا تاجر ہے، یہ چھوٹا تاجر ہے جو بیچارہ اپنا کنبا پال رہا ہے۔ باقی جو بڑا تاجر ہے اسلام نے اس تاجر کو رعایت دی ہے، یہ صرف اپنے اس پیسے کی زکوٰۃ نکالے جو پیسہ اس کا سال بھر میں جمع ہو گیا اور نصاب کو پہنچ گیا، باقی جو مال اس کا رکھا ہے یہ اسلام اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو بڑے تاجر ہیں، بڑے کاروباری، ان کو تو بینکوں میں پیسہ بھرا رکھا ہوتا ہے، لہذا تم بڑے کو چھوٹے کو کیوں برابر کرتے ہو؟ تو اس وجہ سے کہتے ہیں میاں تم تو چھٹی کر دی۔ پھر دوسری بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں زکوٰۃ مفروضہ الگ چیز ہے اور پھر صدقہ عام خیرات الگ چیز ہے، اس لیے بھی ہم وضاحت کرتے ہیں اس کی۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تک ضرورت باقی ہے معاشرے کے اندر، ایک انسان کے کنبے، قبیلے اور خاندان میں ضرورت باقی ہے اور اس کے آدمی کے پاس مال اپنے خرچے سے زیادہ ہے، بچا ہوا ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، سال بھر کے خرچے سے مال زیادہ ہے، تو اس کو اپنے پاس رکھنا حرام ہے جب تک اس نے اپنے کنبے، قبیلے، رشتہ داروں میں حاجت اور ضرورت مند موجود ہیں، اگرچہ وہ زکوٰۃ دے بھی دے۔ اور یہی قرآن و حدیث کا مفہوم ہے۔ آدمی یہ نہیں کہ میں نے جو نا چاہے 2 روپے 8 آنے 100 کے حساب سے میں نے زکوٰۃ دے دی، اور باقی کوئی بھائی مر رہا ہے مرنے دو، بہن مر رہی ہے مرنے دو، کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی جیلوں میں ہے قرض ہونے کی وجہ سے، کوئی کسی حالت میں، کوئی کسی حالت میں نے جی زکوٰۃ دے دیا، میرے اوپر تو پورا مال حرام ہے، اور جناب اس نے جو ہے انبار کے انبار ڈھیر لگا رکھے ہیں گندم کے، اناج کے، اور یا پھر اس نے جو ہے بینکوں میں پیسہ بھر کے رکھا ہوا ہے، جناب میں نے زکوٰۃ دے دی 2 روپے 8 آنے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے جب تک ضرورت باقی ہے اس آدمی کو اپنے اس میں سے ان کی مدد کرنی چاہیے، اسلام کا یہ مفہوم ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سمجھ لینا کہ جناب تم زکوٰۃ نہیں کہتے تو باقی دینا ہی کچھ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی مہنگی ہے، لہذا آدمی کو جنت کے لیے اپنا ذاتی پیسے میں سے خرچ کرے تب جنت ملے گی۔ اللہ کی مفروضہ زکوٰۃ دیتا ہے تو کیا لینا ہے اس نے؟ جنت ملے گی 2 روپے 8 آنے میں، 2 روپے 8 آنے میں جنت نہیں ملتی بھائی، اس کے لیے تو اس کا ذاتی پیسہ خرچ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تمہارے دل کو لگے وہ صدقہ کرو جنت رہنے کے لیے، جنت ہم نے بہت مہنگی بنائی ہے۔ سوال نمبر 9 میں غیر مقلدین کے نزدیک 6 چیزوں کے سوا باقی تمام اشیاء میں سود لینا جائز ہے۔ 6 چیزیں قرآن حدیث کے اندر مذکور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والملح بالملح، اس طرح کی حدیث آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے، سونا ہو گیا، چاندی ہو گئی، گندم ہو گیا، جو ہو گیا، اور کھجور ہو گئی، اور نمک ہو گیا۔
ان چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی آپس میں تبادلہ ہے، دونوں جنسیں ایک، دونوں طرف ایک ہی جنس ہے، سونے کے ساتھ، یعنی اگر تبادلہ ہو رہا ہے یا چاندی کا چاندی کے ساتھ ہو رہا ہے، گندم کا گندم کے ساتھ، اگر دونوں طرف سے ہم جنس یعنی چیزیں ہیں تو پھر دو چیزیں حرام ہیں اس کے اندر. ایک تو برابری اس کو لینا دینا ہوگا، ظاہر ہے برابر لینا دینا کون کرے گا، کیونکہ اس میں تو کوئی فائدہ نہیں کسی کو. تو دوسری بات یہ ہے کہ یدن بے یدن ہوگا، یعنی درمیان میں ادھار نہیں ہوگا. مثلا ایک آدمی آج دے پھر دوسرے سے کر لے، یا 1 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد، ایسا بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے دو چیزیں حرام ہیں اس کے اندر. اگر دونوں جنسیں ایک ہیں تبادلے کے اندر، تو اگر جنسوں میں اختلاف آ گیا، ایک طرف سے سونا ہے دوسری طرف سے چاندی ہے، ایک طرف سے گندم ہے دوسری طرف سے جو ہے، ایک طرف سے کھجور ہے دوسری طرف سے کوئی دوسری چیز ہے، تو پھر اس کے اندر برابری تو شرط ہے، برابری شرط ہے، لیکن یدن بے یدن کی نہیں، برابری شرط نہیں ہے. ہاں برابری شرط نہیں ہے، کیونکہ وہ دوسری جنس ہے، وہ دوسری جنس ہے، اس کی قیمت الگ ہے، اس کی الگ ہے. تو اس میں اتار چڑھو جائز ہے، کمی بیشی جائز ہے، لیکن یدن بے یدن کی شرط رہے گی ہاتھوں ہاتھ کی، یعنی اس میں ایک طرف سے ادھار جائز نہیں ہے. تو یہ 6 چیزیں ہیں، اور ان 6 چیزوں کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہیں. تو اکثر فقہا نے جو ہے اور چیزوں کو بالقیاس، جیسے لوہا ہے، جیسے تانبا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، تو انہوں نے جو ہے بالقیاس دوسری چیزوں میں بھی سود کو حرام قرار دے دیا. لوہے کا لوہے سے تبادلہ ہو، تانبے کا تانبے سے ہو، وغیرہ وغیرہ کا. اس طرح جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے اندر بھی حرمت آئے گی. لیکن دوسرے فقہا یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ آگے مقصد ہے بالقیاس حرمت جاری نہیں ہوگی. قرآن مجید حدیث کے اندر صرف 6 چیزوں کا ذکر ہے، لہذا 6 چیزوں کے علاوہ باقی کسی چیز کے اندر جو ہے سود نہیں آئے گا. باقی یہ اس مسئلے کا صحیح حل ہے. اور کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ حرمت مذکور نہیں ہے، اور محرم اور محلل اللہ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے حرام نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی دلیل میں حرام نہیں کہا ہے، تو لہذا بالقیاس کوئی حرمت ثابت نہیں ہوگی، بالقیاس ثابت نہیں ہوگی، اور بالقیاس کسی چیز کی حرمت بھی ثابت نہیں ہوتی. تو یہ چیز ہے. اور قیاس ہاں اگر معقول قیاس ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں قیاس معقول نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کی حرمت جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتی. نمبر 10 میں لکھا ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک بغیر غسل کیے ہوئے ناپاک آدمی کو قرآن شریف چھونا، اٹھانا، رکھنا جائز ہے. غیر مقلدین کے نزدیک بغیر غسل کیے ہوئے ناپاک آدمی کو قرآن شریف چھونا، اٹھانا، رکھنا جائز ہے. اب دیکھیں اس کے اندر اس نے وہی بات کہی ہے کہ کسی ایک عالم کا فتویٰ نقل کر کے تو سب جماعت اہل حدیث کا قول قرار دے دیا. تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے لفظ کہا ہے جنبی کو ناپاک. جنبی کو انہوں نے، مثلا جنبی کا یہاں چل رہا ہے، جنبی کو ناپاک کہا ہے اس نے، حالانکہ جنبی ناپاک نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتنی بڑی اس کی جہالت ہے مفتی مہدی حسن صاحب کی. دیکھیے قرآن و سنت کے اندر یہ مسلمان کو ناپاک نہیں کہا گیا بلکہ پاک کہا گیا ہے. اسی طرح عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے، نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، وہ بھی پاک ہوتی ہے، ناپاک اس کو بھی نہیں کہا گیا. اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے بخاری وغیرہ میں کہ ایک بار جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے ساتھ، اور ابو ہریرہ جنبی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں تھا، تو ابو ہریرہ کو ذرا کراہت محسوس ہو رہی تھی کہ اس حالت میں اللہ کے نبی کے ساتھ چلنا مناسب نہیں. پیچھے ہوتے تھوڑا کھسکتے پیچھے ہٹ گئے اور جا کر کسی باغیچے میں کہیں پانی ڈھونڈا، جا کے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد پھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے فرمایا کہاں تھے تم ابو ہریرہ؟ تو ابو ہریرہ نے کہا اللہ کا رسول کن تو جنوبن، میں جنبی تھا. نجس نہیں کہا اپنے آپ کو، میں جنبی تھا اور میں نے مناسب نہیں سمجھا آپ کے ساتھ چلنا، تو جا کے میں نہایا، غسل کر کے آیا. آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم کو معلوم نہیں ان المؤمن لا ينجس، مومن پلید نہیں ہوتا. یہ بخاری کی حدیث ہے. مومن پلید نہیں ہوتا، مومن ناپاک نہیں ہوتا، جنابت کی حالت میں ہو، غیر جنابت کی حالت میں ہو، عورت نفاس کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں ہو، ناپاک نہیں ہوتے. تو جس وقت یہ نص موجود ہے ناپاک نہیں ہے. اچھا اگر ہم یہ ناپاک مثال طور پر اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ناپاک کا مطلب تمہارے نزدیک کیا ہے؟ ناپاک کا مطلب تو واضح ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنبی حالت نے کسی آدمی کو ہاتھ لگا دیا وہ آدمی بھی ناپاک ہو گیا، اس کا بدن بھی ناپاک، اس کے کپڑے بھی ناپاک ہیں. اور جو اس نے جنابت کی حالت میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے بھی ناپاک، اور اس کا بدن بھی ناپاک، اس کا جسم بھی ناپاک. یہ کسی کا قول ہے؟ کسی کا بھی نہیں. کپڑے اتار کے جنبی آدمی نہاتا ہے پھر انہیں کپڑوں کو پہن لیتا ہے، کیسے پاک ہو گئے؟
جب یہ ثابت ہو گیا وہ پاک ہے تو قرآن کو بھی اٹھائے، قرآن کو بھی رکھے، قرآن کو بھی چھوئے، قرآن کو بھی پڑھے، تو کون سی ممانعت ہے جب پاک ہی ہو گیا۔ اسی طرح کیا یہ حنفی اپنی عورتوں کے ہاتھ کا جب حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، کیا ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے؟ ان کے ہاتھ کا دھویا کپڑا نہیں پہنتے؟ کہ بیوی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، اکثر جمع نہیں کرتے نا، کیا اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، ملتے نہیں ہیں، یعنی ایک دوسرے کو گلے نہیں لگاتے، ہاتھ نہیں لگاتے ایک دوسرے کو؟ جب عورت اس حالت میں، اگر وہ عورت ناپاک ہے اس حالت میں ایک مقلد کی پھر تو مولوی کا خود کا یہ حال ہے، اور مولوی کے اپنے عامی آدمی کا بھی یہ حال ہے، کوئی بھی اس کو ناپاک نہیں کہتا، اور مسئلے میں لکھتا ہے ناپاک ہے، قرآن کے لیے ناپاک ہے، بس قرآن کو نہیں اٹھاؤ، ہاتھ نہیں لگاؤ، تمہاری زبان بھی ناپاک، قرآن پڑھو بھی نہیں۔ آپ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے صحیح میں کیسا مسئلہ ثابت کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ عبداللہ بن عباس نہیں کوئی ڈر محسوس کرتے تھے کہ جون بھی حالت قرآن کی آیت پڑھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب آدمی کا بدن ہی پاک ہے تو زبان بھی انسان کی پاک ہے۔ اور اس بارے میں ایک اور حدیث ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ تم مسجد سے ایک چٹائی اٹھا کے دو مجھے، چٹائی۔ تو بی بی عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول انا حائض، میں تو حیض میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان حیضاتا کے لیست فی جادے کے، عائشہ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے ہاتھ پر حیض نہیں ہے لگا ہوا کہ تمہارا ہاتھ نہ پاک ہو۔ کیسی زبردست دلیل ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مسئلہ چل رہا تھا ناپاک آدمی، جنبی آدمی کے پاک یا ناپاک ہونے کا، اسی طرح حیض والی عورت اور نفاس والی عورت کے بارے میں تو اکثر میں نے عرض کیا ہے کہ فقہا اس کو جو ہے ناپاک کہہ دیتے ہیں، اس معنی میں وہ صرف قرآن وغیرہ، قرآن مجید وغیرہ پڑھنے تک کی حد تک کہتے ہیں، باقی تو کسی مسئلے میں اس کو ناپاک نہیں کہتے۔ اور اس بارے میں قرآن مجید کے ایسے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اٹھانے پڑھنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ اور یہ سورۃ واقعہ کی آخری آیت ہے، آخری آیات میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا قرآن کریم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم کتاب مکنون سے لایا گیا ہے، اور کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ، وہیں سے قرآن مجید نازل ہوا، وہیں سے قرآن مجید لایا گیا۔ تو لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے اس کو مگر مطہرون لوگ، یا مراد ہے ملائکہ۔ تو یہاں ہو ضمیر جو ہے لا یمسہ قرآن کی طرف نہیں لوٹتی، یہ اکثر جو علماء ہمارے ترجمے بھی کر دیتے ہیں، اس کی تفسیر میں بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں ہے قرآن کو نہیں چھوتے مگر مطہرون لوگ، پاکیزہ لوگ۔ تو یہاں قرآن مجید کی طرف نہیں جاتے یہ ضمیر، کیونکہ پیچھے کتاب مکنون کا ذکر ہے، جہاں قرآن مجید لے کر فرشتے لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ لے کر آئے جبرائیل، تو اس کو یعنی ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر اللہ کے فرشتے جو مطہرون ہیں، تو یہاں قرآن مجید کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر اگر ہم قرآن مجید کے بارے میں بھی کہہ دیں کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی، پھر بھی اللہ سے مطہرون کا ظاہر ہے کہ جو نبی آدمی مسلمان اور اسی طرح حیضہ اور جو بھی اسی طرح حیضہ اور نفاس والی عورت وہ پاک ہیں، تو لہذا وہ مطہرون میں شامل ہے، طاہرون میں شامل ہے، لہذا اس آیت سے استدلال کرنا۔ اسی طرح ایک قرآن مجید کے ایک حدیث اور سے بھی استدلال کرتے ہیں، ابو بکر بن حزم وغیرہ کی ایک حدیث موطا مالک وغیرہ کی غالباً ہے، کہ اس میں حدیث ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے بھیجا تھا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن مجید کو نہ ہاتھ لگائے مگر طاہر آدمی۔ تو ساری بنیاد یہی آ کے بیٹھتی ہے کہ یہاں ساری احادیث میں لفظ طاہر کا آیا ہے، قرآن میں بھی مطہر اور طاہر کا لفظ آیا ہے، اور جب یہ بنیادی طور پر ایک مومن آدمی جنابت کی حالت میں یا عورت نفاس اور حیض کی حالت میں جب پاک ہی ہوتے ہیں، تو یہ سب دلیلیں جو ہیں وہ تو ناپاک ہونے والے کے بارے میں ہیں، اور مسلمان تو ناپاک کسی حالت میں نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مشرک کو نجس کہا ہے، انما المشرکون نجس، لیکن وہاں پہ مشرک نجس کس معنی میں ہے؟ وہاں مشرک یعنی عقیدے کا نجس ہے، عقیدے کا نجس ہے، مشرک کا نجس ہے، مشرک کا ظاہری بدن نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، خود حنفیہ کا بھی یہ قول ہے۔ اس وجہ سے امام ابن رحمۃ اللہ علیہ کا باقی فقہا سے ہٹ کر یہ قول ہے کہ مشرک بیت اللہ الحرام میں داخل ہو سکتا ہے، حالانکہ باقی فقہا اس کے قائل نہیں ہیں، امام ابن رحمۃ اللہ علیہ، کیوں اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جہاں نجس کا معنی اس کا عقیدہ کا پلید ہونا ہے، ظاہری بدن کافر کا
جسم اور اس کا کپڑا وغیرہ ناپاک نہیں. تو ظاہر ہے جس وقت بدن ناپاک نہیں جسم کافر کا بھی تو مسلمان کیوں ناپاک ہوگا بھائی. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں اس سے بھی استدلال کیا ہے اس قول پر کہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، پاک رہتا ہے وہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات لکھ کر بھیجی تھی قیصر روم کو، روم کے بادشاہ کو، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. تو ظاہر ہے وہ مشرکین اہل کتاب وغیرہ مشرکین وہ تو جنابت سے تو کبھی غسل کرتے ہی نہیں، وہ جنابت سے غسل کرتے ہی نہیں، وہ تو اس طرح تو وہ ناپاک ہی رہے ہمیشہ. مسلمان تو غسل کر لیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی آیات ان کو لے کر بھیجی تو لازم انہوں نے قرآن مجید کی آیات کو لیا، چھوا، پڑھا، رکھا اپنے پاس. امام بخاری نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ یعنی قرآن مجید کو ظاہری طور پر یعنی ہاتھ لگانا وغیرہ سے یہ کوئی منع کی دلیل نہیں ہے. احترام ایک الگ چیز ہے، احترام الگ چیز ہے. اگر احتراماً کہا جائے تو اور بات ہے، باقی فرض کے طور پر کہ ایک آدمی جو ہے نہیں لگا سکتا، حرام ہے ممنوع ہے اس کے اوپر، تو یہ بات غلط ہے. مسئلہ نمبر 11 لکھا ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک چاندی سونے کے زیوروں میں زکوٰۃ نہیں. یہ بھی انہوں نے ہر یعنی جماعت اہل حدیث کے ہر آدمی کا انہوں نے قول قرار دے دیا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. کیونکہ جماعت اہل حدیث کے بہت سے لوگ بلکہ اکثریت جماعت اہل حدیث کے لوگ جو ہیں وہ زیورات کی زکوٰۃ کے قائل ہیں، سوائے عطا اللہ ڈیروی کے کہ ہم نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے کہ بھائی زکوٰۃ نہیں ہے. شیخ البانی وغیرہ کے بھی موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ زیورات میں نہیں ہے. غالباً نواز صاحب کا یہی قول ہے جنہوں نے یہاں نواز صاحب کی کتاب سے دیا ہے. تو دلیل اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی احادیث ہیں زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں سب سندن ضعیف ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بکر صدیق کے زمانے میں کوئی بھی زیورات زکوٰۃ عورتیں نہیں دیا کرتی تھیں اور کوئی مرد بھی نہیں دیا کرتا تھا. اور بعض لوگ اس سے جو قرآن مجید کا آیات سے استدلال کرتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة، تو وہ عام سونے کے بارے میں ہے، عام سونے کے بارے میں، بنی ہوئی چیز کے بارے میں نہیں جسے زیورات کہا جاتا ہے، تو اس کا الگ حکم ہے. اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصراً اپنی سنن ترمذی میں کہا ہے لم یصح فیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں، کوئی حدیث ثابت نہیں کہ زیورات بنے ہوئے جو ہوتے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے. جتنے احادیث ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم ایک حدیث بھی اپنی کتابوں میں نہیں لائے. حالانکہ یہاں فرائض کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں دین کے جتنے بھی فرائض ہیں اور دین کے جتنا بھی ارکان ہیں وہ سب کے سب یا تو قرآن سے ثابت ہیں یا بخاری مسلم کی حدیث سے. کیونکہ بخاری مسلم کے علاوہ جتنے بھی دوسرے حدیث کی کتابیں ان کا وہ درجہ نہیں ہے، ان کا مقام وہ نہیں ہے صحت میں. تو اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں بنیادی یا جتنے بھی فرائض ہیں وہ بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہیں یا پھر قرآن کی آیات سے. تو لہذا جو حدیث بھی بخاری مسلم میں نہیں آئی اور کسی دوسری کتاب میں ہے، بہت کم ایسا ہے کہ وہ حدیث متواتر کی حد تک پہنچی ہو یا مشہور کی حد تک پہنچی ہو تو اس سے کوئی فرق ثابت کیا جا سکے، سندن بھی صحیح ہو رہے، بہت کم ایسا ہے. اور لیکن جو بخاری مسلم میں نہیں ہے تو اکثریت ایسے امور کی ہے جو فرائض میں سے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بخاری مسلم ایک حدیث بھی نہیں لائے. اگر وہ حدیثیں صحیح ہوتی تو وہاں بخاری مسلم لاتے. اور اس کے علاوہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی سختی کی تھی زکوٰۃ لینے میں زیورات کے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اونٹ کے پاؤں کے باندھنے کا جو عقال اس کو بولتے ہیں رسی ہوتی تھی، اگر وہ زکوٰۃ میں آتی ہے تو ابوبکر صدیق اس کے بھی کہتے تھے میں اس کو بھی لوں گا ان لوگوں سے یا تو پھر لوگوں کے خلاف لڑائی کروں گا، جو مشہور واقعہ ہے. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں بی بی عائشہ صدیقہ اسماء بنت ابی بکر زکوٰۃ زیورات کی نہیں دیا کرتی تھی. بی بی عائشہ صدیقہ سے صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جو روایتیں ہم نے اپنی کتابیں نقل کی ہیں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے روایت بی بی عائشہ صدیقہ کی کہ وہ زیورات ان کی تو اپنی اولاد نہیں تھی لیکن ان کے بھائیوں کی یعنی جو اولاد تھی، بیٹیاں تھیں یا بیویاں تھیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کی بڑی وہی تھی بی بی، تو بی بی ان کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتی تھی. اور بی بی اسماء بنت ابی بکر کے بارے میں آتا ہے کہ 80,000 درہم کی مالیت کے زیورات بنوا کے دیتی تھی اپنے بیٹیوں کو، مگر زکوٰۃ ان کی نہیں نکلا. 80,000 درہم اندازہ لگا اس بات سے. تو اس لیے زیور جتنے بھی زیادہ مقدار میں ہو تو وہ جو ہے اس پہ زکوٰۃ مفروضہ نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا زکوٰۃ مفروضہ الگ ہے اور عام صدقہ الگ ہے. اگر زکوٰۃ مفروضہ ایک انسان پر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی طرف سے صدقہ دے آدمی کو، جتنا بھی آدمی کو آخرت کے لیے جتنا بھیجے گا اس کو فائدہ ہے. تو یہ اس مسئلے کے اصل میں اس مسئلے کا جو حکم ہے وہ یہی ہے. اور پھر بعض لوگ یہ اس میں شبہ پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب
لوگ اس لیے زیورات بنوا کر رکھتے ہیں تاکہ کبھی ان کی ضرورت کے لیے وہ زیور کام آئیں. تو لہذا اگر زیورات میں زکوٰۃ نہیں لوگ تو پھر اپنا سونا سارا زیور بنوا کے رکھ لیں گے تو زکوٰۃ دیں گے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں یہ کسی جاہل کا قول ہے، یہ کسی بے وقوف کا اور جاہل کا قول ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب کوئی آدمی اصل سونے کو زیور میں بدلے گا بنوا کے، اور پھر جب بیچے گا تو کتنا اس کو نقصان بنے گا اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اس کی بنوائی تو کوئی نہیں دے گا اس کو. آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ زیور جب وہی آدمی بنا ہوا جا کے بیچتا ہے تو اس کی بنوائی تو کوئی نہیں دیتا. اب 10 تولے کا زیور ہے، 200 درہم اس پہ بنوائی لگا ہے. 10,000 کا تھا مثلا، 10,200 کا تھا، اور 200 تو کیا درہم اس کا. تو اس لیے کوئی آدمی تاجر ایسا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ اپنے اصل سرمایہ کو زیورات میں بنوا کے رکھے اور پھر اس کو جو ضرورت کا ٹائم بیچے اور نقصان میں بیچے. ایسا نہیں ہے، تاجر لوگ ایسا نہیں کرتے. ہاں اہل ثروت لوگ جو ہے ذرا زیادہ مقدار میں زیور بنوا کے رکھتے ہیں کہ کبھی کسی شادی میں ایک سیٹ پہن لیتی ہیں عورتیں، دوسرا سیٹ، لیکن کتنا بنوائیں گی؟ تو یہ مقصد یہ ہے کہ عورتوں کی زینت کی چیزیں، جس طرح کی گاڑی ہے مثلا لاکھوں روپے کی گاڑی بھی ہوتی ہے، ایک مکان ہے لاکھوں روپے کا بھی ہوتا ہے. وہ آج کل گھڑیاں آ رہی ہیں، پین آ رہے ہیں، بہت سی چیزیں آ رہی ہیں جو ہزاروں سے اوپر لاکھوں کی قیمت کی ہوتی ہیں، اور جو ہیرے جواہرات ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ نادر چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے ہر چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس لیے زکوٰۃ مفروضہ زیورات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں، لیکن آدمی کو زکوٰۃ مفروضہ کے علاوہ عام صدقے کے طور پر آدمی کو مال نکالتے رہنا چاہیے، دینا چاہیے، کیونکہ قیامت میں جو ہے آدمی کو اس کی سخت ضرورت پڑے گی.